نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، یعنی جو ہم قربانیاں کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ گوشت اور خون یہ اللہ کو پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے، یعنی جو اخلاص ہے، جو خلوص ہے، جو نیت ہے، جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے، جو نیکی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی، اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو جو قربانی کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغا باز ناشکرے کو۔ یہ آیت قربانی کے تحت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دغا باز اور ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ قربانی واجب ہو اور قربانی نہ کرنا یہ ناشکری بھی ہے اللہ کے نعمتوں کی، اور دغا بازی بھی ہے، دھوکہ ہے، اور یہ وعدہ خلافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اگر کسی کو مالدار بنایا تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے غریب مسلمانوں کا ہر حال میں خیال رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمائی، قربانی اور صدقہ فطر واجب فرمایا، اور اس کے علاوہ جو بھی صدقات اور خیرات کرنا چاہے وہ کرے۔ اور ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ بلائیں ٹالتا ہے، بلاؤں کے لیے، بلاؤں کے ٹل جانے کے لیے ہم کتنا کچھ نہیں کرتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی ہے راد القحط، اس میں سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ لوگ دوسری چیزوں پر توجہ دینے کے بجائے اگر اپنی مصیبتوں کا ٹالنا صدقات اور خیرات کے ذریعے کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی اور آخرت کی دونوں مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے کہ عقیدہ ہمارا بہت کچا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کا سہارا تب لیتے ہیں جب سب لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اب آیا یاد کہ کچھ تعویذ وغیرہ کرو، کچھ دعا جھاڑ پھونک کرو۔ اور ایک وہ جو کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیں، دعا بھی دوا بھی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہے، جو ہمارا دل سوچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے کہ ہم قرآن پر، ایمان پر، اسلام پر، اللہ پر اور اس کے رسول پر کتنا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ کو میں توجہ دلاؤں کہ تعویذ وغیرہ کا معاملہ جب آپ دیکھیں تو آپ بتائیے کہ اور معاملات میں جس طریقے سے تعویذ وغیرہ کا چلن ہے، کیا یہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو تعویذ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو تعویذ کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اس وقت یقین نہیں۔ اس وقت اسے اگر یقین ہے تو صرف اور صرف دوا پر، انجیکشنز پر، ڈاکٹر پر۔ اور یقین جانیے کہ اگر واقعی میں کوئی بندہ خدا ایسا پیدا ہو جائے کہ اللہ کا نام لے کر یقین رکھ کر کے بسم اللہ پڑھ دے تو اس کی ٹوٹی ہڈی جڑ جائے گی، لیکن عقیدہ ہمارا صحیح طور سے کام نہیں کرتا۔ یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم اپنے دین کو بھی اپنے مطلب سے ہی استعمال کرتے ہیں، کہ جہاں ہمیں فائدہ دکھا وہاں ہمیں دین سوچتا ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی
دلوں کے حال سے باخبر ہے، اور جو قربانیاں وغیرہ ہیں یہ ہمیں ایک دم خلوص اور عقیدے سے کرنی چاہیے کہ ان کا گوشت اور خون یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری اور خلوص یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو جو بھی ہم قربانی کریں دکھاوے کے لیے نہ کریں، اور اس میں اپنے غریب مسلمانوں کا ضرور حصہ رکھیں۔ ایک چلن یہ بھی ہے ہمارے ہاں کہ ہر ایک کے یہاں، ہر رشتہ دار کے یہاں گوشت بھیجتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے کیا فائدہ؟ بلکہ جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ جن کے یہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے یا جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہو سکتی ہے، ان کو ہم بھیجیں۔ اب جن رشتہ داروں کے یہاں، جن پڑوسیوں کے یہاں، جن کے یہاں قربانی ہو رہی ہے ان کے یہاں بھی لوگ گوشت بھیجتے ہیں، کیا فائدہ اس سے؟ ایک رسم ہے ہمارے یہاں گوشت بھیجنے کی۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ نے یہ مسئلہ بہت سنا ہوگا کہ قربانی کے گوشت میں 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ تو یہ حصے کرنا آپ پر مستحب ہے، یعنی اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ہم کسی غریب کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو ضرور فرق پڑے گا۔ اسی طریقے سے یہ کرنا کہ قربانی کے جانور کا اچھا گوشت اپنے لیے رکھنا اور دوسرا گوشت غریبوں کے لیے رکھنا، یہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کامیابی کی ڈگری سند دے رہا ہے اور ہم لینے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر گوشت کو دیکھ کر کے ہمارا یہ من کیا کہ پائے ہم کھائیں گے، اسی وقت فیصلہ لیجئے کہ ہم جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، کہ یہی اے نفس تیرا یہی علاج ہے، تیرا دل اور تیرا جی چاہ رہا ہے، اب اس پر حق میرے مسلمان بھائی کا، غریب بھائی کا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بورے بھر بھر کے شکر چینی تقسیم کی، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے شکر کیوں تقسیم کی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم تب تک کی پرہیزگاری کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز صدقہ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ اس چیز کو کریں جو ہمیں بہت پسند ہے۔ اگر ہمیں سری پسند ہے تو ہم سری صدقہ کریں گے، اگر ہمیں پائے پسند ہے تو ہم پائے صدقہ کریں گے، اور 4 پائے ہیں، اگر 2 پائے ہمارے غریب مسلمان بھائی کے پاس پہنچ گئے، وہ اس کو بھی خوشی ہوئی، اور اس کو جو خوشی ہوگی اس کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگائیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت مقبول ہے۔ ہاں، اور اس میں 2 کام اور کرنے چاہیے کہ نہ ہم دیتے وقت دکھاوا کریں، اور نہ دینے کے بعد کہ وہ میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، وہ میں نے فلاں کے گھر بغیر بتائے دے دیا۔ بتا تو رہے ہیں آپ کہ میں بتاتا نہیں ہوں، بغیر بتائے صدقہ کر دیتا ہوں، تو بتا تو رہے ہیں آپ۔ ایک زندگی میں کم سے کم کچھ صدقے ایسے تو ہونے چاہیے کہ ہم اور ہمارے رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو۔ کوئی نہیں جانتا ہے، جس کو ملا وہ بھی نہیں جانتا ہے کہ دیا کس نے۔ تو یہ اگر اتنے خلوص سے، اخلاص سے اگر 2 بوٹیاں بھی اس کو جا رہی ہیں تو یقین جانیے کہ یہ جہنم سے ہمارے لیے آڑ بنے گی۔ اور اگر ہم نے اس میں دکھاوا کیا تو قیامت میں دکھاوا کرنے والوں کو بلایا جائے گا، اور اس میں مالداروں کو بھی بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ تو مالدار کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں صدقہ اور خیرات کیے، میں نے تیری راہ میں زکوٰۃ اور فطرے دیے، میں نے تیری راہ میں قربانیاں کی، غریبوں کو کھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے یہ سب کیا تاکہ تمہیں مالدار کہا جائے، تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، وہ تو دنیا میں تمہیں کہہ لیا گیا، جاؤ اسی سے ثواب لے لو جس کے لیے تم نے کیا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اسے جہنم میں ڈال دو، اور اس کا ثواب اس سے کہو اس سے لے جس کے لیے اس نے کام کیا ہے۔ واہ واہی لوٹ لی دنیا میں، اب یہاں کیا چاہیے تمہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی صدقہ اور خیرات کریں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اور اس میں دکھاوے سے حد درجے کا پرہیز کریں۔ بالکل اس میں جو ہے ذرہ برابر بھی دکھاوا، جانور کا دکھاوا، گوشت کا دکھاوا، دینے کا دکھاوا، کپڑے کا دکھاوا، دعوتوں کا دکھاوا، کسی چیز کا بھی دکھاوا کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کا ایک نقصان اور بھی ہوتا ہے،
بلا وجہ ہم کسی غریب مسلمان کا دل توڑ دیں، اور ٹوٹے ہوئے دلوں سے جو آہ نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے ٹوٹے دلوں کی آہ سے ہمیں بچنا چاہیے کہ وہ ہماری آخرت میں ہماری ساری نیکیوں کو جلا ڈالے گا۔ تو اگر ہمیں اپنی نیکیاں جو کرتے بھی نہیں ہیں، کوئی ڈھنگ کی نیکی، کوئی اچھی نماز، کوئی ڈھنگ کا روزہ ہمارے کھاتے میں ویسے بھی نہیں ہے، اور اس پر یہ کہ ہم اور گناہ اپنے اوپر لاد لیں، یہ ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا جانوروں کو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو، اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیح بولو، اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام دیا، تمہیں نعمتیں دی، تمہیں عزت دی، تمہیں آخرت میں جنت دے گا، تمہیں کیا کچھ نہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو جو صرف اور صرف اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے صدقات اور خیرات اور نیکی کرنے سے مسلمانوں کی، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغاباز ناشکرے کو۔ یہ قرآن مجید کی چند آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ تھوڑا وقت نکالا کریں اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سنا کریں یا پڑھا کریں۔ قربانی کے تعلق سے دو چار مسئلے، بہت سارے مسائل آپ کو بتائے جا چکے ہیں، اور کچھ مسائل جو بچے ہیں جو سمجھ میں آیا ہے وہ ہم نے یہاں لکھے ہیں، اور آپ کو اگر کچھ اور پوچھنا ہو تو اس کو پوچھتے رہیے گا۔ ایک مسئلہ آپ کو بتائیں، اس میں میرے لیے آسانی ہے اصل میں، قربانی جو بھی کر رہے ہیں، قربانی جو لوگ کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں۔ اگر ہم پر واجب ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے خود قربانی کریں، اور یا کم از کم جائے کھڑے رہیں، لیکن بہتر کیا ہے خود قربانی کریں۔ ٹھیک ہے، تو ویسے میں قربانی کر دوں گا اگر کوئی بلائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے اپنی قربانیوں کو انجام دیجیے، اور مجھے زیادہ اچھا یہ لگے گا کہ آپ خود کریں، یہ نہیں کہ آپ ہم کو بلا رہے ہیں، آپ ہم کو بلا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ہمیں خوشی وغیرہ نہیں ہے، لیکن اگر مسئلے پر آپ عمل کریں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مجھے عید کے موقع سے کسی نے بتایا کہ اس بار جو ہے فطرہ کم آیا تھا عید میں، اور وہ اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کو مسئلہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے رشتہ دار حقدار ہیں، تو لوگوں نے اس پر توجہ دی، اور جو ہے مدرسے میں اس کی وجہ سے فطرہ کم آیا تھا۔ اگر دو لوگ ذبح کر رہے ہیں بکرا یا جانور، تو دونوں لوگ چھری پکڑیں گے، اور جس وقت چلا رہے ہو تو دونوں لوگ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اگر کسی ایک نے بھی بسم اللہ چھوڑ دی تو پھر وہ جانور حلال نہیں رہے گا، وہ حرام ہو جائے گا، اور وہ قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے جب دو لوگ چھری پکڑیں تو دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی دعا کا مسئلہ آتا ہے، بہت سے لوگ قربانی اپنے ہاتھ سے اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو دعائیں یاد نہیں ہیں۔ قربانی کی دعا اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو بھی قربانی ہو جائے گی، اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو کسی بھی بڑے عالم سے آپ پوچھ لیجیے گا جا کر کے، آپ کو صرف اتنا کرنا، آپ کو دعا نہیں آتی آپ دیکھ کے پڑھ لیجیے، آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے چھری اٹھا کر کے قربانی کی نیت کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھری چلائیے، اور بعد میں یہ کہہ دیجئے کہ اے اللہ ہماری طرف سے یہ قربانی قبول فرما، ہو گئی قربانی۔ میں آپ کو اس میں ایک چیز بتاؤں، اور بہت کام کی چیز ہے یہ، ہمارے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ کوئی اسلام کو کبھی بھی اپنے باپ کی جاگیر نہیں بنا سکتا۔ عیسائیوں یہودیوں میں کیا تھا، میں نے صرف دو لوگوں کے نام لیے ہیں، عیسائی اور یہودی۔ تو عیسائی اور یہودیوں میں کیا تھا کہ انہوں نے ایسا سسٹم بنا رکھا تھا کہ لوگ بس ان کے محتاج رہیں تاکہ ان کی تجوریاں بھرتی رہیں۔ اب کوئی کام کروانا ہے وہ پادری کے پاس جاؤ، کوئی کام کروانا ہے تو پادری کے پاس جاؤ، جو بھی کام ہے پادری کرے گا، خود تو وہ کر نہیں سکتے تھے، تو اب پادری ان سے مال ایٹھتے اور اپنی تجوریاں گرم کرتے ہیں۔ تو اسلام میں جتنا بھی معاملہ ہے اس میں ایسا کوئی نہیں کہ کوئی جو ہے صاحب اپنے باپ کی جاگیر بنا لے اور لوگوں اور اپنی تجوریاں بھرتا پھرے۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے، نماز آپ سیکھ لیجئے، آپ پڑھائیے، روزے کے مسائل آپ پر ہیں،
اور عید کی نماز آپ پر ہے، نکاح آپ سیکھ لیجئے، آپ پڑھا لیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی امام صاحب کو بلانے کی، کسی عالم صاحب کو بلانے کی۔ یہ سسٹم جو اسلام کا ہے، یہی وجہ ہے، دھیان دیجیے گا، یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں، یہودیوں اور لوگوں میں جو بڑے لوگ ہیں جن کو تجوریوں کا بخار ہے، وہ اسلام کے خلاف رہتے ہیں، کیونکہ ان کا دھندا چوپٹ ہو جائے گا۔ سارا دھندا تو یہی رکھا ہوا ہے مذہب کو لوٹنے کا۔ دوسرے عیسائی، یہودی اور مذہبوں میں کیا ہے؟ سب کچھ کہاں رکھا ہوا ہے؟ مذہب کو لوٹنے کا۔ اور اسلام نے کیا کیا کہ مذہب میں کہیں لوٹ نہیں رکھی، مذہب ایک دم پاک و صاف ستھرا رکھا کہ جو بھی شخص پوری دنیا سے کہیں سے بھی کوئی شخص ہو، وہ اسلام کو جیسے چاہے، جس طریقے سے چاہے اسلام نے کہا اس کو فالو کرتا رہے، اور بس۔ تو وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے، تو وہ نکاح بھی پڑھا سکتا ہے، تو وہ قربانی بھی کر سکتا ہے، تو وہ حج بھی کرا سکتا ہے، تو وہ جو دین کا کام جس کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حافظ، صرف عالم، صرف قاری، صرف امام کر سکتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نماز سیکھیے، نماز کے لیے جو شرطیں ہیں وہ شرطیں پوری کیجئے، آپ نماز پڑھائیے۔ آپ جو ہے قرآن اچھا سیکھیے، آپ تیجا، چالیسواں جو کچھ کرنا ہے وہ آپ خود کر لیجئے، قرآن خوانی کر لیجئے۔ آپ جو ہے مسائل خود سیکھیے، قربانی خود کر لیجئے۔ آپ مسائل سیکھیے، نکاح خود پڑھا لیجئے۔ کہیں تجوری بھرنے والا سسٹم اسلام نے نہیں رکھا۔ اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا سب سے مین ریزن یہ ہے کہ ان کی تجوریاں خالی ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو پادری لوگ تھے اور جو اور لوگ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا، یہ تو ہماری تجوریاں جو بھری تھی وہ بھی خالی ہو رہی ہیں، لو زکوٰۃ دو، فطرہ دو، قربانی کرو، صدقات اور خیرات کرو، اللہ کی راہ میں قربان کرو، اب یہ سب بھی لگا ہوا ہے، تو اب ایک تو آ نہیں رہا ہے، جو جمع کیا تھا وہ بھی جا رہا ہے۔ تو اس لیے بھی ان لوگوں نے بالکل دشمنی میں جو ہے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ قرآن، توریت، انجیل، زبور جو اللہ کی آیتیں تھی اس کو بیچا کرتے تھے وہ۔ اور یہاں اسلام میں آئیے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعویذ کوئی امام صاحب کریں گے تو تعویذ کام کرے گا، یہ کہاں سے قانون بنایا لوگوں نے کہ قرآن اگر امام پڑھے گا تو قرآن فائدہ دے گا اور کوئی اور پڑھے گا قرآن تو فائدہ نہیں دے گا؟ یہ کہاں سے بنایا؟ یہ دماغ میں کہاں سے آ رہا ہے کہ اگر وہ صاحب تعویذ بنا دیں گے تو وہ تعویذ کام کرے گا اور آپ اگر جو ہے کوئی کچھ کرنا چاہیں گے تو کام نہیں کرے گا؟ قرآن مجید پر کسی کی ببوتی ہے کیا؟ قرآن مجید کا کسی کی جاگیر ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پورا کا پورا سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، ہدایت سب کے لیے ہے، شفا سب کے لیے ہے، یہ دین پورا کا پورا سب کے لیے ہے۔ جس کا جی چاہے فری بالکل اس کا فائدہ اٹھائے۔ یہ ہم نے ہی اپنے اسلام کو اپنی مرضی سے بنا چڑھا کر کے اس کو ایسا خراب کیا ہے کہ ہم غیروں کو جواب دیتے دیتے تھکے جا رہے ہیں، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں، اور غیروں سے کیا شکایت کریں جب ہمارے اپنے ہی سننے کو تیار نہ ہو، ہے نا؟ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے اسلام سے ہمدردی ہے، اگر ہمیں اپنے اسلام سے محبت ہے، تو ہمیں اپنے اسلام کو اس کی اصلی حالت میں رکھنا ضروری ہے، جیسا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے، کتابوں میں درج ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ اس اسلام کو ویسا ہی رکھیں، اس میں بالکل بھی اپنی طرف سے بڑھانا گھٹانا نہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو قیامت میں اس کی پوچھ تاچھ ہم سے ہوگی۔ ہاں یہ اور ہے کہ اگر آپ برکتاً کسی عالم سے، کسی بزرگ سے، اپنے پیر صاحب سے، بڑی شخصیت سے آپ کوئی کام کروانا چاہے برکتاً، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایسا یہ سمجھنا کہ وہی کرے گا ہم نہیں کر سکتے، یہ سوچ غلط ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تو دعا جو ہے جسے نہیں آتی وہ کر سکتا ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہے جانور کا دتا ہونا۔ دیکھیے بکری بکرا جو ہوتے ہیں ان کا 1 سال ہونا ضروری، تمام کتابوں میں یہی مسئلہ ہے۔ یہ ملے گا آپ کو کہ 1 سال کا ہونا ضروری، یہ نہیں کہ دتا ہونا ضروری۔ دانت نہ آئے تو قربانی نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہم نے خود بنا لیا۔ 1 سال کا بکرا بکری ہے قربانی ہو جائے گی، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے قربانی نہیں ہوگی۔ بھیڑ جو ہوتی ہے اگر 6 مہینے کی ہے، صرف بھیڑ کے بارے میں ہے یہ، بھیڑ اگر 6 مہینے کی ہے لیکن دیکھنے میں سال بھر کی لگتی ہے قربانی ہو جائے گی۔ بڑے جانور کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے،
قربانی ہو جائے گی. اگر 2 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی. باقی اور جو چیزیں بنا رکھی ہیں اس کو ذہن سے نکال دیجیے. کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. یہ سب آپ بھی جانتے ہیں کہ بھائی دانت ایسے نہ ٹوٹے ہو کہ چارہ نہ چر سکتا ہو, کان کٹے ہوئے نہ ہو, دم کٹی ہوئی نہ ہو, تھن سوکھے ہوئے نہ ہو, یعنی عیب نہ ہو. عیب دار جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا اس سے منع فرمایا کہ لنگڑا ہو اس طریقے سے. تو یہ جو ہے مسائل جو ہے یاد رکھنے والے ہیں. تو ہمارے یہ مسائل تقریباً پورے ہو گئے. یہ بات ہو چکی کہ جو ہے مالک نصاب پر قربانی واجب ہے, اور یہ حدیث آپ کو بتائی جا چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ناراض ہیں, اور اتنا ناراض ہیں جو قربانی نہیں کرتا. جو قربانی نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا ناراض ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ ہماری عیدگاہ میں مت آنا. بڑی بات ہے. آپ اور بتائیے کہ ہماری خوش نصیبی, ہماری جنت اس میں ہے کہ ہم حضور کو خوش رکھیں یا حضور کو ناراض کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ساری کائنات ہے, سب کچھ ہے, ہم ہیں, ہماری دولت ہے, ہمیں جنت ملے گی تو حضور کے صدقے میں. اور ان کو ناراض کرنے والا کام کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. آپ کی قربانی کے مسائل تقریباً ہو گئے. اب یہ جو آپ کی مسجد کا معاملہ ہے, آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے پہلے کے مقابلے میں. پہلے کیسے ماحول تھا اور اب ماربل ماشاءاللہ لگ گیا. اللہ کی مسجد خوبصورت ہو رہی ہے, اللہ کا گھر اچھا بن رہا ہے, اور کافی ترقی آپ لوگوں نے کی. اور آپ لوگوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مسجد اتنی شاندار اور بڑی اور مضبوط بنائی, اور آپ نے باہر سے چندہ نہیں لیا, اپنی جیب سے کیا. اور اسی طرح اس میں بھی آپ اسی طریقے سے لگے ہوئے ہیں. اور اس کو جب آپ نے اتنی ترقی دے دی ہے تو جو باقی بچی ہے اس کو بھی ترقی فٹافٹ دے دیجئے. آپ یہ سوچئے, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم نے کپڑے پہن لیے نئے, اور ہماری مسجد, ہم نے کھانے بنا لیے نئے, اور ہماری مسجد ثواب کس میں ہے؟ کپڑے پہننے سے ثواب ہو جائے گا؟ کپڑے پہننے کا یہ جو شوق ہے یہ کیوں ہے؟ کھانے کا جو شوق ہے یہ کیوں ہے؟ قرآن مجید میں کیا آیا؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہے. جب ہم بتائیں اپنی ضرورت پر خرچ کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے کم سے کم 500,000 روپے کا سوٹ خریدا کہ نہیں خریدا؟ اور سوٹ بھی پورا, ہم بنیان بھی ساتھ میں خریدیں گے, جوتے بھی خریدیں گے, موزے بھی خریدیں گے, عورتیں ہوں تو سینڈل بھی خریدیں گی جو پہن نہیں سکتی, اور پورا سوٹ خریدیں گی, پورا میک اپ خریدیں گی, پورا ساز و سامان خریدیں گے, پھر جائے دور دور سفر کریں گے, کرایہ بھاڑا خرچ کریں گے, رشتہ داروں میں جائیں گے, وہ وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ لینا دینا ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ جائز ہے, بس جائز ہے. کپڑے نئے بنائیے, واجب تھوڑے ہیں. جائز ہے کہ آپ اچھا کھائیے, واجب تھوڑے ہیں. جائز ہے کہ آپ لین دین کیجئے, واجب تھوڑے ہیں. جائز ہے کہ آپ رشتہ داری نبھائیے, واجب تھوڑے ہیں. لیکن یہ واجب ہے کہ مسجد کو آباد رکھیے, یہ ضروری ہے کہ مسجد کو آباد رکھیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو آباد رکھیں. تعجب ہے, ہمارے ہی آنکھوں سے کتنی مسجدیں نکلی چلی جا رہی ہیں, پھر بھی ہمیں ہوش نہیں ہے کہ ہم اپنی مسجد کو کیسے آباد رکھیں. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ نے دیا, اور جو ہے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اس طریقے سے ہم استعمال کر رہے ہیں, اس کا حساب ہوگا. اگر ہم نے نیا سوٹ پہنا تو اس کا حساب ہوگا, کہاں سے خریدا, کیسے خریدا, کیا ضرورت آئی تھی تمہیں, کیوں خریدا, کپڑے نہیں تھے تمہارے پاس پہننے کے لیے. اور اس کا حساب یہ نہیں کہ پوچھ لیا گیا اور اس کا حساب صحیح جواب نہ دیا, زیادہ بلا وجہ فضول خرچی کی, سیدھے جہنم پہنچایا جائے گا. لیکن اگر یہی پیسہ اس نے مسجد میں, مدرسے میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا کی جائے. اگر ہم اپنا خیال کر رہے ہیں, اپنے کو پال رہے ہیں, اپنے نفس کو پروس رہے ہیں تو ہم سے حساب ہوگا, وہ بھی بہت سخت حساب ہوگا. لیکن اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو اللہ حساب دے گا, اور بے حساب دے گا, بے حساب دے گا. جتنا ہم خلوص رکھیں گے, جتنی محبت ہوگی, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے گا. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں سودا کون سا کرنا ہے. وہ تو نہایت
सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और सबसे पहले हम अपने इस्लाम को पहले आगे रखें। हमारे इस्लाम में जब भी किसी चीज़ को ज़रूरत हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बेवा हो, चाहे वो यतीम हो, चाहे वो कर्जदार हो, चाहे वो कोई ज़रूरतमंद हो, चाहे वो कोई बीमार हो, अगर किसी को किसी तरीके से ज़रूरत है तो पहले वो, हम नहीं पहनेंगे, पहले यतीम को पहनाएंगे। हम नहीं खाएंगे, हमने, अगर यतीम ने खा लिया हमने खा लिया, अगर यतीम ने पहन लिया हमने पहन लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान का वाक़या है, आपकी उम्र सिर्फ 6 साल या 8 साल थी। बुजुर्गों की जिंदगी देखे, सिर्फ 6 साल या 8 साल। आप मस्जिद की तरफ निकले और रास्ते में देखा कि आपका एक दोस्त है, उसके कपड़े मुनासिब नहीं है, पुराने हैं कपड़े, आपने अपना नया कपड़ा उसको दिया और उसका कपड़ा खुद पहना। ये मिजाज बुजुर्गाने दीन के मामले में रहा, उनका मिजाज ये रहा। हमें चाहिए, हम इतने बड़े बड़े हो गए फिर भी होश नहीं रहता हमें, अगर हम किसी गरीब को देखें और अगर हमारे अंदर ये हैसियत नहीं है कि हम उसको भी पहनाएं और खुद भी पहने, तो हम एक मर्तबा ये सोच लेंगे कि जाए इस बार हम वही पुराने कपड़े बकरीद में ईद के कपड़े पहन लेंगे, लेकिन हम अपने मुसलमान भाई को कपड़ा पहना देंगे। आप खुद सोचें कि अल्लाह ताला खुश किस चीज से होगा, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश किस बात से होंगे? इस बात से कि हम अपने गरीब मुसलमान भाई का, यतीम का, बेवा का, जरूरतमंद का, कर्जदार का, बीमार का ख्याल रखें। अल्लाह ताला इससे खुश होगा। अगर हम अपने आप को परोसेंगे, अपने आप को पालेंगे पोसेंगे, तो जवाब सख्त है, हिसाब सख्त है और बहुत सख्त है। और उस तपती जमीन पर, जमीन तप रही है, सूरज आसमान का सूरज हमारे सर पर है और हिसाब किताब लेने वाले अल्लाह के सख्त फरिश्ते हैं। हिसाब देते नहीं बनेगा, मुंह से जुबान हिलती नहीं आएगी और जुबान और हाथ, हमारी जुबान पर मोहर लगाई जाएगी अगर इनकार करेगा कोई, और ये हाथ पर खुद बोलेंगे कि उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। तो हम दुनिया में हैं, जब तक की सांस है, जब तक की जिंदगी है, हमें चाहिए कि हम होश के नाखून लें और अपनी जिंदगी की कद्र करें कि जब तक जिंदा है हमें नेकी करने का मौका है, जब तक जिंदा है तब तक गुनाह से तौबा करने का मौका है। इधर गए और उधर खत्म। अब जो नेकी हमने की वो काम आएगी और जो बुराई हमने की, जर्रा बराबर भी अगर कोई बुराई है तो उसका अंजाम हमें देखना पड़ेगा। तो हमें ये जो हमारी मस्जिद है, इसको हम अपने से ज़्यादा, हम कपड़ा नहीं खरीदेंगे, घर नहीं बनाएंगे, काम नहीं करेंगे, मतलब अपने काम नहीं करेंगे, पहले मस्जिद का काम निपटा करके फिर कर लेंगे। और क्या ये अकीदे में वही बात आई ना कि अपने अकीदे में कमजोरी है? ये अकीदे की कमजोरी नहीं, अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम एक दोगे हम 70 गुना देंगे, एक दोगे 70 गुना देंगे, और तुम्हारा इखलास काम आया तुम्हारे तो हम बेहिसाब देंगे। लेकिन अकीदा नहीं है, कमजोर है। हमने क्या सोचा कि नहीं हम भी तो जरूरी है, लेकिन या हम ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारे पास पैसा कम हो जाए, गरीब हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है एक दो हम 70 गुना देंगे, एक दो 70 गुना देंगे, बल्कि बेहिसाब देंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने अकीदे पर कितना कायम रहते हैं। चलते चलते मैं आपको एक बात की तरफ तवज्जो दिलाऊं। आज जिन हालात से हम जूझ रहे हैं, हर बात यूं नहीं कही जा सकती, हर बात ऐसे ही नहीं बताई जा सकती, मोटी मोटी कुछ बातें समझने की जरूरत है। अगर हम अपनी शरीयत पर खुद कायम रहें, कोई हुकूमत इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई हुकूमत कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती। हम कायम रहें, कोई कानून आ जाए, कोई हुकूमत आ जाए, जालिम से जालिम बादशाह आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता अगर हम कायम हैं अपनी शरीयत पर खुद। लेकिन अगर हम खुद ही अमल ना करना चाहें तो फिर क्या किया जा सकता है? मिसाल के तौर पर 3 तलाक का बिल पास हुआ, जबरदस्ती जो भी करना था उन्होंने कर लिया, लेकिन आप ये बताइए क्या ये शरीयत का कानून नहीं है कि 3 तलाक देने से मना किया गया है कि नहीं? लेकिन जब हमने खुद इस्लाम की मुखालफत की, अल्लाह ताला ने जालिम बादशाह हम पर मुसल्लत कर दिया। अब करो, अब बस इतना है कि 3 तलाक में जो चीजें समझनी है वो ये है कि 3 तलाक अगर दे दी किसी ने तो हो जाती है, हुकूमत के ये कहने से कि नहीं होती है, होगी नहीं। अब यहाँ क्या काम आएगा? यहाँ आपका अपना दीन पर कायम होना कि भाई हुकूमत कुछ कहती रहे
لیکن ہمیں کیا ہے؟ ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے. تو اگر ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو ہمیں کسی سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مذہبی کاموں کو مضبوطی سے ایمان و عقیدے کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائے گا. آپ مانیں یا نہ مانیں، میرا نذرانہ یہی ہے کہ آپ 2 مسئلے سن لیجیے. آپ 50 روپے کے بدلے میں آپ ہم سے 2 مسئلے سن لیجیے. ہاں، ہمارے بعد اگر کوئی امام آئے، جو بھی آئے، تو اس کا آپ ایسے ہی خیال رکھیے گا جیسا رکھ رہے ہیں، پوری طریقے سے. لیکن ہماری پوری محنت وصول ہو جائے گی. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی، اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی ہدایت پا گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. 50 روپے کیا ہے؟ سرخ اونٹ کی قیمت اگر آج آپ تولیں گے اس کو تو 50 لاکھ روپے ہوتی ہے. سرخ اونٹ کی قیمت، یہ تو 50 ہی روپے. اگر ہمارے ذریعے کسی کو ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا. اس سے بہتر کیا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دقتیں آتی ہیں یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے، اور اسی لیے ہم نے آپ کے یہاں مدرسے کی بنیاد رکھی کہ بچے اور بچیاں دونوں تعلیم حاصل کریں. بچے اور بچیاں یہ دونوں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کریں. اور اس کی آسانی کے لیے ہم نے یہ بھی کیا کہ کوئی ایڈمیشن فیس، رجسٹریشن فیس نہیں رکھی، کوئی ایکسٹرا فیس نہیں ہے، کوئی منتھلی یا اینول فیس نہیں ہے، کوئی اور خرچہ نہیں ہے. فیس بھی صرف اور صرف انگریزی، میتھ، عالمہ کورس سب ملا کر کے 500 روپے ہے، جس میں باہر سے جو ٹیچرز ہیں ان کو تنخواہ دی جانی ہے، اور وہ بھی فیس پہلے نہیں وصولی گئی. 1 مہینہ بھی ہو چکا، بہتوں نے فیس دی، بہتوں نے فیس نہیں بھی دی. 60-70 بچیاں پڑھنے والی ہیں، 11 لوگوں نے فیس دی، باقی نے فیس بھی نہیں دی. اور نہ ہم ایسا کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی فیس نہیں دے گا تو ہم جو ہے اسے گھر سے، ہم مدرسے سے بھگا دیں گے کہ جاؤ ہم تمہیں پڑھائیں گے نہیں، مدرسہ بند کر دیں گے. لیکن یہ سمجھیے آپ کہ تعلیم کی اہمیت کو ہم کیوں نہیں سمجھنا چاہتے، ہم اسے کیوں نہیں سیریس لینا چاہتے. پڑھنا لکھنا، وہ بھی قرآن و حدیث کا، یہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے. ہمارے بچوں کے اندر قرآن و حدیث کی اخلاق اترے، قرآن و حدیث کی تعلیم اترے، قرآن و حدیث کی تربیت اترے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو اگر ہم کوشش کر رہے ہیں تو آپ سے بھی اتنا کام کر دیجئے میرا کہ بھائی جن حضرات کے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں وہ ٹائم سے فیس بھی دے دیں گے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم نے آپ کے بچوں کے لیے جو بھی بن سکتا ہے ہم نے کرنے کی کوشش کی اور کرتے رہیں گے. کتابیں جو اردو وغیرہ کی کتابیں ہیں اس میں ہم نے یہ بھی کیا کہ آپ لے لو اور پڑھ کر کے واپس کر دینا، مت خریدنا. پیسہ کہاں خرچ ہو رہا آپ کا؟ صرف انگلش ہندی کی تعلیم کی وجہ سے. تو اگر آپ کو بھائی اچھا لگ رہا ہے کہ مدرسہ ایسے ہی چلنا چاہیے تو پھر سپورٹ کرنا آپ کو پڑے گا. نہیں تو آپ سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ بات آپ تھوڑا سا احتیاط اور بالکل اچھی طریقے سے سمجھیے گا کہ میری صرف امامت کرنے کی عادت نہیں ہے کہ میں صرف ایک امام بن کے رہوں، 5 وقت نماز پڑھائی اور حجرے میں. ہم جہاں بھی رہیں ہم نے یہ کوشش کی کہ تعلیم بھی ہونی چاہیے. تو اگر یہی حال رہا تعلیم کے سلسلے میں تو ہمیں مدرسہ بند کرنا پڑے گا اور آپ کو دوسرا امام تلاشنا پڑے گا. اور آپ یہ سمجھیے کہ تعلیم پر اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو جو زمانہ آ رہا ہے، بالخصوص بچیوں کی تعلیم پر اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو اب جو ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس کے انجام بہت برے ہیں. آپ ہم سے کہیے کہ ہاں آپ کو دقت آ رہی ہے، ہم پوری کوشش کریں گے، لیکن تعلیم کے معاملے میں بالکل سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. اچھا قرآن پڑھائیے اور اچھی اردو پڑھائیے تاکہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھے. یہ آپ کی اور ہماری دونوں کی ذمہ داری ہے. یہاں آپ کی مسجد میں جب مجھے بلایا گیا تھا
تو اس وقت صرف ایک ہی صاحب میرے ٹچ میں تھے اور وہ ہیں آپ کے حافظ عتیق صاحب قبلہ، اور ان سے میں نے یہ آتے وقت شرط کی تھی، انہوں نے بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، اب ہم بتا دے رہے ہیں کہ ہم اگر اس مسجد میں رہیں گے تو پھر مدرسے کا کام ہوگا ہی ہوگا۔ صرف آپ بتائیے کہ صرف امامت کیا بات ہوئی؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ صرف امامت کریں، ہم 5 وقت نماز پڑھائیں بس، اور فاتحہ کرتے پھریں۔ اور اگر ہم ایسا کریں کہ ہر گھر میں ایسے بچے اور بچیاں ہو جو فاتحہ کر لیں تو کیا دقت ہے؟ اگر ایسا ہو جائے، کوئی دن ایسا آ جائے کہ آپ کو کوئی امام ہی نہ بلانا پڑے، آپ کے مسجد میں ہی اتنے امام ہو کہ کوئی بھی نماز پڑھا دے۔ اعلیٰ حضرت کے جو شاگرد ہیں صدر الشریعہ علیہ الرحمہ، ان کا گاؤں جو مئو شہر میں گھوسی ہے، وہاں کسی مسجد میں کوئی امام نہیں ہے، کسی مسجد میں کوئی امام نہیں ہے، ہر شخص وہاں پر امامت کے لائق ہے، کوئی بھی نماز پڑھاتا ہے۔ اگر ہم ایسا خواب دیکھ لیں تو ہمارا کیا جرم ہے؟ دیکھیے، مدرسہ تو آپ کے ہی بچوں کے پڑھانے سے اور ان کو ان کے ساتھ جو ہے مدرسے کے ساتھ پیش آنے سے ہوگا، اور نہیں تو جو ہے آپ سے ہم معافی چاہیں گے، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ اب آپ کو جو ہے عید کے بعد نیا امام ڈھونڈنا ہو یا جو کچھ بھی کرنا ہو، یہ آپ سمجھ لیجئے گا، لیکن تعلیم اگر ہوگی تو ہی ہم یہاں رہ سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں رہ سکتے۔ یہ بہت تنگ آ کر کے، بہت عاجز ہو کر کے ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں، اور آپ کے محلے سے، صرف آپ کی بستی سے، صرف بستی سے، آپ کی بستی سے تقریباً 80 بچیاں چھوٹی بڑی پڑھ رہی ہیں، اور آپ کی پوری بستی سے ایک نوجوان نہیں ہے پڑھنے کے لیے، ایک نوجوان پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ بتائیے، نماز بھی سیکھنے کو تیار نہیں ہے آپ، کیسا ہے معاملہ؟ تو بہرحال یہ سب دقتیں اسی لیے آ رہی ہیں کہ تعلیم سے ہم دور ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں تو بس وہ کرنا ہے جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں بس یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم ایک انسان ہیں کمانے والے، کھائیں گے پیئیں گے موج اڑائیں گے۔ لیکن آپ یہ سمجھیے کہ جن حالات سے ہم جوجھنے والے ہیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا تو نتیجے بہت خطرناک آئیں گے، اور بہت خطرناک ہو چکے ہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ تعلیم پر پوری توجہ دیجیے۔ آپ کو اگر کہیں کوئی بات دقت آ رہی ہے تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ آگے کہیے، آپ اس کے بعد جو ہے مل بیٹھ کر کے حل کر لیں گے۔ لیکن مدرسے کو اور مسجد کو زندہ رکھنا، آباد رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اس بولنے میں اگر کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ جو آپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہو، اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں بعد میں بتائے گا تو ہم معافی پھر سے مانگ لیں گے، لیکن تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور صرف امامت مجھ سے نہیں ہو پائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے، اور کسی بھی امام کو ابھی 5 وقت نماز پڑھا لی بس، کجرے میں خالی سا نہیں لگے گا آپ کو اور ہم کو، تو یہ تو آپ ہم کہہ رہے ہیں آپ ہم سے کام لیجئے، آپ لے ہی نہیں رہے، تو آپ ہم سے کام لیجئے پڑھانے کا، اور اس بات کا کہ آپ کے ہر گھر میں قرآن خوانی، فاتحہ، نیاز، تیجا، 40واں، نماز جنازہ، مسجد کی نماز، عید، جمعہ، سب آپ کے گھر سے ہو جائے، باہر سے کسی کی ضرورت مت رکھیے، سب آپ کے گھر میں ہو جائے۔ یہ جو ہے آپ کو خواب دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو بولنے میں غلطی اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔